السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نئے سال کے موقع پر حق سر آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے اپنے خطبہ میں 1 جنوری 2016 میں اپنے خطبہ میں بیان کیا تھا۔ اس کے بعض اقتباسات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز فرماتے ہیں، بے شک یہ نیکی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والی ہو سکتی ہے، لیکن تب جب اس میں استقلال بھی پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ تو مستقل نیکیاں اپنے بندے سے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ مستقل اس کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو، نیکیاں بجالانے والا ہو۔ نماز اور تہجد کے ساتھ دلوں میں ایک پاک انقلاب پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تب خدا تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ یہی باتیں ہیں جو صرف سال کے پہلے دن ہی نہیں بلکہ سال کے 12 مہینوں اور 365 دنوں کو بابرکت کریں گی، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والے بن سکیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، اب دنیا کی حالت کو دیکھو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے عمل سے یہ دکھایا کہ میرا مرنا اور جینا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یا اب دنیا میں مسلمان موجود ہیں۔ کسی سے کہا جاؤ کہ کیا تم مسلمان ہے تو کہتا ہے الحمدللہ۔ جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی زندگی کا اصول تو خدا کے لیے تھا، مگر یہ دنیا کے لیے جیتا۔ کہتے تو لا الہ الا اللہ، لیکن فرمایا کہ اللہ کے بجائے دنیا کے لیے جیتا ہے اور دنیا ہی کے لیے مرتا ہے۔ اس وقت تک کہ غرغرہ شروع ہو جاوے، موت آ جائے، دنیا ہی اس کو مقصود، محبوب اور مطلوب رہتی ہے۔ پھر کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہوں۔ فرمایا یہ بڑی غور طلب بات ہے، اس کو سرسری نہ سمجھو۔ مسلمان بننا آسان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اسلام کا نمونہ جب تک اپنے اندر پیدا نہ کرو، مطمئن نہ ہو، یہ صرف چھلکا ہی چھلکا ہے اگر بدوں اتباع مسلمان کہلاتے ہو۔ اسلام دنیا کی نعمتوں سے منع نہیں فرماتا، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی تلقین فرماتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پس اصل بات یہ ہے کہ دنیا مقصود بالذات نہ ہو، بلکہ حصول دنیا میں اصل غرض دین ہو، اور ایسے طور پر دنیا کو حاصل کیا جاوے کہ وہ دین کی خادم ہو۔ جیسے انسان کسی جگہ سے دوسری جگہ جانے کے واسطے سفر کے لیے سواری اور زاد راہ کو ساتھ لیتا ہے، تو اس کی اصل غرض منزل مقصود پر پہنچنا ہوتی ہے، نہ خود سواری اور راستہ کی ضروریات۔ اسی طرح پر انسان دنیا کو حاصل کرے مگر دین کا خادم سمجھ کر۔ پھر پاک تبدیلی پیدا کرنے کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، پس بے خوف ہو کر مت رہو، استغفار اور دعاؤں میں لگ جاؤ اور ایک پاک تبدیلی پیدا کرو۔ اب وہ غفلت کا وقت نہیں رہا۔ انسان کو نفس جھوٹی تسلی دیتا ہے کہ تیری عمر لمبی ہوگی، موت کو قریب سمجھو، خدا کا وجود برحق ہے۔ جو ظلم کی راہ سے خدا کے حقوق کسی دوسرے کو دیتا ہے وہ ذلت کی موت دیکھے گا۔ پھر ایک جگہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم فلاح دار حاصل ہو اور لوگوں کے دلوں پر فتح پاؤ تو پاکیزگی اختیار کرو، عقل سے کام لو اور کلام الہی کی ہدایت پر چلو، خود اپنے تئیں سنوار اور
دوسروں کو اپنے اخلاق فاضلہ کا نمونہ دکھاؤ، تب البتہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا یہ مت خیال کرو کہ صرف بیعت کر لینے سے ہی خدا راضی ہو جاتا ہے، یہ تو صرف پوسٹ ہے، مغز تو اس کے اندر ہے۔ فرمایا اسی طرح جو بیعت اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کو ٹٹولنا چاہیے کہ کیا میں چھلکا ہی ہوں یا مغز۔ جب تک مغز پیدا نہ ہو، ایمان، محبت، اطاعت، بیعت، اعتقاد، مریدی، اسلام کا مدعا سچا مدعی نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ یہ سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور مغز کے سوا چھلکے کی کچھ بھی قیمت نہیں۔ خوب یاد رکھو کہ معلوم نہیں موت کسی وقت آ جاوے، لیکن یہ یقینی امر ہے کہ موت ضرور ہے۔ پس نرے دعویٰ پر ہرگز کفایت نہ کرو اور خوش نہ ہو جاؤ، وہ ہرگز فائدہ رساں چیز نہیں۔ جب تک انسان اپنے آپ پر بہت موتیں وارد نہ کرے اور بہت سی تبدیلیوں اور انقلاب میں سے ہو کر نہ نکلے، وہ انسانیت کے اصل مقصد کو نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنی زندگیوں کو آپ علیہ السلام کی خواہش کے مطابق ڈھالنے والے ہوں اور ہمارے قدم ہر آن نیکیوں کی طرف بڑھنے والے قدم ہوں۔ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی دعاؤں کو ضائع کرنے والے نہ ہوں، بلکہ ہمیشہ ان دعاؤں کا وارث بنے جو آپ علیہ السلام نے اپنی جماعت کے لیے کی ہیں۔ اس دعا کے ساتھ میں آپ سب کو نئے سال مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے ذاتی طور پر بھی اور جماعتی طور پر بھی بے شمار برکات کا باعث بنائیں۔ اسی طرح آج کل جو وبائی پھیل چکی ہیں دنیا میں اور ہمارے جو زندگی میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جلد از جلد اس وبا کو اس دنیا سے دور فرمائیں اور ہمیں حسب معمول اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔